السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ڈیٹ میں انسان نے اپنی زندگی کا سکون بالکل ختم کر دیا ہے۔ ہر انسان آج کی ڈیٹ میں پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے۔ کسی کے پاس پیسہ بہت ہے تو وہ بھی پریشان ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس سکون ہے اور وہ رکشہ چلا رہا ہے تو وہ اس آدمی سے بہتر ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہو اور اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک آج بہت خطرناک یدھ چل رہا ہے، روس اور یوکرین کے بیچ کا۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں انسان کی کوئی قیمت، کوئی اوقات نہیں رہی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انسان کو اس طرح مارا اور کاٹا اور جلایا جا رہا ہے جیسے کہ چلتے ہوئے مسافر سے کوئی کیڑوں اور مکوڑے کچل جاتے ہوں۔ اسی طرح انسان کی آج کی ڈیٹ میں قیمت ہو چکی ہے کہ اس کو بھی کیڑوں اور مکوڑوں کی طرح کچلا اور مارا جا رہا ہے۔ اس طرح جلایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ چولہے پہ کوئی ہنڈیا رکھ دی جاتی ہے اور وہ تپائی جاتی ہے، اس طرح انسان کو مارا اور جلایا جا رہا ہے۔ مگر افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کو معلوم ہے، ادھکتر کنٹریز کو معلوم ہے کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کنٹریز اس مظلوم کی سپورٹ میں کھڑی نہیں ہوتی ہیں اور ظالم کو اس بات کا جواب نہیں دیتی ہیں کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو اور تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ بہت بہت بڑی طاقتور سپر پاور ملک ہیں، کنٹریز ہیں، وہ بھی انسان کی قیمت کو اور جلتے ہوئے کو اس طرح دیکھ رہی ہیں کہ ان کے کانوں پر جوں نہیں رنگتی، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، اور ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس کو بچا سکتے ہیں، مگر ہم بچا نہیں رہے ہیں۔ انسان کسی بھی ریلیجن سے آ رہا ہو، ہمارا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی مرے، کوئی کٹے، کوئی کسی کو مارا جا رہا ہو تو ہمارا اتنا تو حق ہے کہ ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں، کسی بھی دھرم کا آدمی ہو۔ یوکرین کے اندر 90% لوگ کرسچن ہیں، مگر یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے سامنے وہ لوگ پٹا اور ہم اس کو دیکھتے رہیں۔ ایک نہ ایک دن سب کو مر جانا ہے۔ جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی ایک دن مر جانا ہے۔ کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے تھے؟ کیا ہمارا دنیا میں رہنے کا اتنا یہی کام تھا کہ ہمارے سامنے مظلوم پٹتا رہے اور ظالم بلند ہوتا جائے اور ہم اس کا جواب نہ دے سکیں؟ بڑے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سامنے وہ قوم جو مظلوم ہے، جو بیچاری مظلوم ہے، وہ پٹ رہی ہے، مر رہی ہے، اور ہم کچھ نہیں، ہم تماشے کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کوئی مر رہا ہو، کسی کو مارا جا رہا ہو، تو تم اس کو کم سے کم روکنے کی تو کوشش کرو۔ مگر افسوس ہے کہ جو سپر پاور لوگ ہیں، جو سپر پاورز کنٹریز ہیں، وہ ایک تماشے کی طرح یہ لڑائی کو دیکھ رہے ہیں۔ کاش کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کر پاتے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتے۔ کسی کے ذریعے کسی بھی انسان کی اگر جان بچ جائے تو اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو ان کنٹریز کو سوچنا چاہیے جن کے پاس طاقت ہے، ارے سب کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ کل کو تم سے سوال جواب ہوگی کہ تمہارے پاس طاقت تھی، سب کچھ تھا، تم نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم تماشا بن کے دیکھتے رہے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جو طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کو نہ روک سکے، کسی مظلوم کی جان نہ بچا سکے، ظالم کو اس کو پروموٹ کرتے رہے، اس کو بڑھاتے چلے گئے۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ کل کو تمہیں خود افسوس ہوگا اس بات کا کہ یار کاش ہمارے پاس طاقت تھی، ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہم چاہتے تو بچا سکتے تھے، مگر ہم نے نہیں بچایا۔ ان لوگوں کی ویڈیوز، ان لوگوں کی چیخ پکار، ان بچوں کی چیخ پکار سن کر ہمیں اتنا افسوس ہو رہا ہے کہ کاش کہ ہم ان کے لیے کچھ کر پاتے، کاش کہ ہم ان کو بچا سکتے، مگر افسوس کہ ہم تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جو ہمارے اوپر حق ہے، اتنا تو حق ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے سامنے کوئی پٹ رہا ہو تو ہم اس کو بچانے کی تو کوشش کریں۔ تو کاش کہ میری بات ان لوگوں تک پہنچے، ان لوگوں تک جائے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے سپر پاور اور طاقت دی ہے، تو وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے ظالم کو
بتانے کی کوشش کریں تو ظالم ہے، تو غلط کر رہا ہے، اور مظلوم کی سپورٹ میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اور اپنے تھرو کسی کی جان بچائی جا سکے تو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ کسی بھی ریلیجن سے آدمی آتا ہو، اگر ہمارے سامنے وہ پٹ رہا ہو تو ہمارا اتنا حق ہے کہ ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں۔